بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم ولا يعقل اہل مصر عن مصر آخر يريد به انه اذا كان لأهل كل مصر دیوان على حدة لأن التناصر بالدیوان عند وجوده ولو كان باعتبار القرب فی السکن فأہل مصره اقرب الیہ من اہل مصر آخر ویعقل اہل کل مصر من اہل سوادهم لأنهم اتباع لأہل المصر فإنهم اذا حزبهم امر استنصروا بهم فیعقلهم اہل المصر باعتبار معنى القرب فی النصرة۔ ایک شہر والے دوسرے شہر والوں کی طرف سے دیت نہیں دیں گے۔ یرید به انه اذا كان لاهل كل مصر دیوان علی حدہ، مصنف کی مراد یہ ہے کہ ہر شہر والوں کے لیے جب علیحدہ دیوان ہو، اس لیے کہ دیوان کے موجود ہونے کے وقت تناصر، ایک دوسرے کی مدد کرنا دیوان کے ذریعے ہوتا ہے، اور اگر تناصر سکنا کے اندر قرب کی وجہ سے ہو، یعنی جس کے زیادہ قریب رہتا ہے، رہائش جس کی زیادہ قریب ہو، تو آدمی کے شہر والے اس کے زیادہ قریب ہیں دوسرے شہر والوں کی بنسبت۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اگر شہر کے فوجیوں کی کمپنی الگ الگ ہے، اہل دیوان الگ الگ ہے، تو جو کمپنی میں وہ ہے وہ کمپنی اس کی عاقلہ ہوگی اور وہی اس کی دیت ادا کرے گی۔ اسی کو مصنف نے فرمایا ایک شہر والے دوسرے شہر والوں کی طرف سے دیت ادا نہیں کرے گی۔ اور اگر باہمی نصرت کی بنیاد سکنا کے اندر قرب کی وجہ سے ہو، قربت کی وجہ سے ہو، تو ظاہر ہے کہ آدمی کے جو شہر والے ہیں دوسرے شہر والوں کے مقابلے میں وہی زیادہ قریب ہے، تو انہی پر دیت واجب ہوگی۔ آگے جو مسئلہ ہے کہ اگر کسی گاؤں میں قتل خطا کا کیس ہوا اور گاؤں والے ادائے دیت کے لیے ناکافی ہے، تو وہ شہر جس کے تابع یہ گاؤں ہے، دیت ان گاؤں والوں پر، اس شہر والوں پر جوڑی جائے گی۔ تو وہ شہر جس کا یہ گاؤں تابع ہیں، ان شہر والوں پر اس دیت کو تقسیم کیا جائے گا، اس لیے کہ گاؤں والے شہر والوں کے تابع ہیں، اور ضرورت جب پڑتی ہے تو اہل شہر گاؤں والوں سے مدد لیتے ہیں۔ تو قرب سکنا اور نصرت کے معنی یہاں موجود ہے، اس لیے اہل شہر ان کی دیت ادا کرے گی۔ اسی کو فرمایا وَيَعْقِلُ أَهْلُ كُلُّ مِصْرٍ مِّنْ أَهْلِ سَوَادِهِمْ لِأَنَّهُمْ أَتْبَاعٌ لِأَهْلِ الْمِصْرِ۔ آگے مسئلہ ہے وَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ بِالْبَصْرَ وَدِيوَانُهُ بِالْكُوفَةِ عَقَلَ عَنْهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ، ایک شخص بصرہ کا رہنے والا ہے مگر اس کے اہل دیوان کوفہ میں ہیں، تو اس کی طرف سے اہل کوفہ دیت ادا کریں گے، کیونکہ جو شخص اہل دیوان میں سے ہیں وہ اپنے اہل دیوان سے مدد لیتا ہے، چاہتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے نہیں۔ بہرحال نصرت کی اور باہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کی مختلف انواع و اقسام میں سب سے قوی نصرت بالدیوان ہے، لہذا اس نصرت کے ہوتے ہوئے کسی اور نصرت کا اعتبار نہ ہوگا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نصرت بالقرابت کا،
کہ اگر نصرت بالدیوان موجود نہ ہو تو نصرت بالقرابت دیکھی جاتی ہے، اہل قرابت اس کی دیت ادا کرتے ہیں۔ فرمایا آگے کہ ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس پر بہت سے مسائل دیت کے متفرع ہوتے ہیں، اسی کو کہا ومن کان منزلہ بالبصرہ ودیوانہ بالکوفہ عقل عنہ اہل الکوفہ لأنہ یستنصر بأہل دیوانہ لا بجیرانہ، والحاصل ان الاستنصار بالدیوان ازہر فلا یظہر معه حکم النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب السکنہ وغیرہ۔ نصرت بالدیوان یہ بہت واضح ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ نصرت بالقرابت، نصرت بالنسب، نصرت بالولا، نصرت قرب سکنہ وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں وبعد الدیوانی، نصرت بالدیوان کے بعد جس نصرت کا نمبر ہے جس کی بنیاد پر دیت واجب ہوتی ہے، النصرت بالنسب، نصرت بالنسب ہے، نصرت بالقرابت ہے۔ وعلی ھذا یخرج کثیر من صور مسائل المعاقل، دیت کے بہت سارے مسائل کی تخریج اس قاعدہ کلیہ پر کی جاتی ہے۔ آگے فرمایا ومن جنا جنایۃ من اہل المصر وليس له في الدیوان عطاء واہل البادیۃ اقرب الیہ ومسکنہ المصر عقل عنہ اہل الدیوان من ذلک المصر۔ حاصل یہ ہے عبارت کا کہ ایک آدمی شہر میں رہتا ہے اور اس کے نسبی اقربا گاؤں میں رہتے ہیں۔ اب اگر یہ شخص کوئی جنایت کرتا ہے یعنی شہر میں، تو جس شہر میں یہ شخص ہے وہاں کے اہل دیوان اس کی دیت ادا کرے گی، خواہ مجرم اور اہل دیوان کے درمیان کوئی قرابت ہو یا نہ ہو۔ اور بعض حضرات نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اہل شہر پر آنے والی مصیبت کی مدافعات اسی شہر کے اہل دیوان کی ذمہ داری ہے، اور اہل دیوان صرف اپنی یا اہل عطاہی کی نصرت کے ذمہ دار نہیں ہوتے بلکہ تمام شہر والوں کی حفاظت اور نصرت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گاؤں کا رہنے والا آدمی، یہ شہر کا رہنے والا آدمی جس کے قریبی رشتہ دار کسی گاؤں اور بستی میں رہتے ہیں، تو اس شہر کے ہی اہل دیوان اس مجرم کے اہل نصرت ہوں گے اور یہی اس کے عاقلہ کہلائیں گے۔ لیکن یہ تفصیل اس وقت ہے جب کہ اہل دیوان اور اس مجرم کے درمیان کوئی قرابت نہ ہو۔ اور اگر دوسری تعویل کی جائے کہ مجرم کے قریبی رشتہ دار گاؤں میں ہیں اور شہر کے اہل دیوان بھی اس کے رشتہ دار اور اعزہ ہے، مگر گاؤں والوں کے ساتھ قرابت دو قریب کی ہے اور اہل دیوان کے ساتھ قرابت بعد کی ہے۔ گاؤں والوں کے ساتھ رشتہ داری قرابت قریبی ہے اور اہل دیوان کے ساتھ قرابت بعیدی ہے، تب بھی شہر کے اہل دیوان ہی دیت ادا کرے گی۔ فرمایا کہ وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الدِّيوَانِ قَرَابَةٌ قِيلَ هُوَ صَحِيحٌ لِأَنَّ الَّذِينَ يَذُبُّونَ عَنْ أَهْلِ الْمِصْرِ وَيَقُومُونَ بِنُصْرَتِهِمْ وَيَدْفَعُونَ عَنْهُمْ أَهْلِ الدِّيوَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ وَلَا يَخُصُّونَ بِهِ أَهْلَ الْعَطَاءِ، کہ اہل شہر کی طرف سے جو اہل شہر کی طرف سے دفاع کرتے ہیں اور ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے مدافعات کرتے ہیں، وہ اہل شہر میں سے اہل دیوان ہیں، اور اہل دیوان کی مدافعات اہل عطا کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام شہر والوں کے لیے۔ آگے فرمایا وکیل تعویل اذا کان قریبا لہم، اس کی تعویل یہ ہے کہ جب کہ وہ مجرم ان کا قریبی رشتہ دار ہو،
وفی الکتاب اشارۃ الیہ حیث قال واہل البادیۃ اقرب الیہ من اہل مصر، اور کتاب میں اشارہ اس حیثیت سے ہے کہ گاؤں والے شہر والوں کے مقابلے میں اس کے زیادہ قریب ہیں، یہ اس لیے کہ ان پر وجوب قرابت کے حکم سے، اور شہر والے گاؤں والوں سے زیادہ قریب ہیں جگہ کے اعتبار سے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ بات کہی کہ امام محمد کے قول میں یہ جو بات فرمائی گئی عقل عنہ اہل الدیوانی من ذلک المصری، یہ اس وقت ہے جب کہ مجرم اور اہل دیوان کے درمیان قرابت ہو، اور چونکہ امام محمد کا قول جو اس سے پہلے گزرا ہے یعنی وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، یہ اس کی جانب مشیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر وجوب دیت قرابت کی وجہ سے، اور قرابت اہل مصر اور اہل بادیہ دونوں سے ہے، اور گاؤں والوں سے قرابت کا قرب ہے، لیکن اہلیان شہر کے ساتھ قرابت کا بعد ہے، لیکن قرابت کے بعد کے باوجود تدبیر کا قرب ہے۔ تو جیسے کسی کے دو ولی ہو، ایک اقرب اور ایک ابعد، اور ولی اقرب غیبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہو جائے تو ولایت ولی ابعد کو مل جائے گی، اسی طرح یہاں گاؤں والوں اور شہر والوں کو سمجھا جائے گا۔ کہ اگر گاؤں والوں کے ساتھ قرابت کا قرب ہے اور اہل دیوان کے ساتھ قرابت کا بعد ہے، لیکن گاؤں والے چونکہ غیبت منقطعہ کے طور پر دور ہے، اس لیے اہلیان شہر جو کہ اہل دیوان ہیں وہ ولی اقرب کے درجے میں ان کو رکھ کر دیت ان پر واجب کی جائے گی۔ اسی کو فرمایا وَهَذَا لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِمْ بِحُكْمِ الْقَرَابَةِ وَأَهْلُ الْمِصْرِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ مَكَانًا، اہل مصر اہل بادیہ کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے جگہ کے اعتبار سے، فَكَانَتِ الْقُدْرَةُ عَلَى النُّصْرَةِ لَهُمْ، نصرت پر قدرت انہیں حاصل ہے، وَصَارَ نَظِيرُ مَسْأَلَةِ الْغَيْبَةِ الْمُنْقَطِعَةِ وَلَوْ كَانَ الْبَدَوِيُّ نَازِلًا فِي الْمِصْرِ لَا مَسْكَنَ لَهُ فِيهِ لَا يَعْقِلُ أَهْلُ الْمِصْرِ، اگر کوئی گاؤں کا آدمی شہر میں آیا، اس کا مسکن اور وہاں گھر نہیں شہر میں، تو اگر اس سے جنایت سرزد ہو جائے تو اہل شہر اس کی جانب سے دیت نہیں ادا کرے گے، اس لیے کہ جو شہر میں اہل عطا ہے وہ فقط شہر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے اگر گاؤں کا کوئی آدمی شہری جائے تو گاؤں والے اس کی دیت ادا نہیں کرے گے، کیونکہ شہر والے گاؤں والوں سے مدد نہیں لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں بھی وہ گاؤں کا آدمی شہر میں آیا اور جنایت کر گزرا تو اہل شہر اس کی جانب سے دیت نہیں ادا کرے گے، لِأَنَّ أَهْلَ الْعَطَاءِ لَا يَنْصُرُونَ مَنْ لَا مَسْكَنَ لَهُ فِيهِ، اہل عطا ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں جس کا شہر میں کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ كَمَا أَنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ لَا تَعْقِلُ عَنِ الْمِصْرِ عَنْ أَهْلِ الْمِصْرِ النَّازِلِ فِيهِمْ، جیسے کہ دیہات والے گاؤں والے اس شہر والے کی دیت ادا نہیں کرتے، النازل فیہم جو گاؤں والوں کے اندر آیا ہے، لِأَنَّهُ لَا يُسْتَنْصَرُ بِهِمْ، اس لیے کہ وہ گاؤں میں آنے والا شہری آدمی لا يُسْتَنْصَرُ بِهِمْ گاؤں والوں سے مدد نہیں لیتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ عَوَاقِلٌ مَعْرُوفَةٌ يَتَعَاقَلُونَ بِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمْ قَتِيلًا فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ، اگر ذمیوں کے عاقلہ ہے تو دیت ان کے عاقلہ پر ہوگی۔ ذمی آپ پڑھ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو اسلامی ملکوں میں ٹیکس دے کر رہتے ہو، جن کے جان اور مال کی حفاظت امام المسلمین کے ذمے ہو جاتی ہے، اور وہ ٹیکس دے کر مسلمانوں کے دیار دارالاسلام میں رہتے ہیں۔ تو اگر ذمیوں کے عاقلہ ہو تو دیت ان کے عاقلہ پر ہوں گی، یعنی اگر ذمی دارالاسلام میں رہتا ہے ٹیکس دے کر اور اس نے کوئی جنایت کیا ہے
تو دیت جب آئے گی تو اس کے عاقلہ اگر ہے تو عاقلہ پر آئے گی، ورنہ خود قاتل کے مال میں ہوگی جو قسط وار 3 سالوں میں وصول کی جائے گی۔ اور 3 سال کا اعتبار ہوگا جب سے قاضی نے وجوب دیت کا فیصلہ سنایا ہے، کیونکہ اصل وجوب تو قاتل پر ہوتا ہے، پھر عاقلہ کی موجودگی میں وجوب عاقلہ کی جانب متحول ہو جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، اور اگر عاقلہ نہ ہو تو پھر وجوب قاتل پر برقرار رہے گا، جیسا کہ اصل یہی ہے۔ جیسے اگر 2 مسلمان تاجر دارالحرب میں گئے اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو قاتل کے مال میں دیت واجب ہوں گی، اس کے عاقلہ پر نہیں ہوں گی، بالکل ایسا ہی۔ اسی کو کہا لِأَنَّهُمْ التزموا احکام الاسلام فی المعاملات لا سیما فی المعاد العاصمۃ عن الاضرار، تو دیت اس کے عاقلہ پر ہوں گی بمنزلہ مسلمان کے، اس لیے کہ اہل ذمہ نے احکام اسلام پر کا التزام کیا ہے معاملات میں انہوں نے احکام اسلام پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، خاص طور پر ایک دوسرے کو ان معانی اور معاملات میں جو اضرار سے اور نقصان دہ چیزوں سے بچانے والے ہیں، خصوصاً وہ معاملات جو اضرار سے بچانے والے، ضرر سے بچانے والے، اس میں جیسے حد سرقہ ہے، حد قذف ہے، قصاص ہے، وجوب دیت وغیرہ ہے، اور باہمی تناصر جس طرح مسلمانوں میں چلتا ہے وہ ان کے حق میں بھی موجود ہے۔ اور اگر کوئی عاقلہ نہ ہو، ان کے ذمے کا کوئی عاقلہ نہ ہو تو ذمے کے مال میں دیت 3 سالوں کے اندر وصول کی جائے گی، جیسا کہ ابھی کہا گیا۔ وَمَعْنَى التَّنَاصُرِ مَوْجُودٌ فِي حَقِّهِمْ، آگے عبارت ہے وَلَا يَعْقِلُ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ، اس سے اوپر والی عبارت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہی تفصیل ہے جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ عَاقِلَةٌ مَّعْرُوفَةٌ، اہل ذمہ کے عاقلہ نہ ہو تو فَالدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي 3 سِنِينَ مِنْ يَوْمٍ يُقْضَىٰ بِهِ عَلَيْهِ، جس دن سے قضائے قاضی آیا ہے اسی دن سے 3 سالوں کے اندر ذمی کے مال سے دیت وصولی جائے گی۔ کما فی حق المسلم لما بینا ان الوجوب علی القاتل وانما يتحول عنه للعاقلہ ان لو وجدت، اگر عاقلہ ہے تو عاقلہ کی طرف متحول ہوگی، دیت کی ادائیگی متحول ہوگی۔ فَإِن لَّمْ تُوجَد بقیت علیہ، اگر عاقلہ نہیں ہے تو یہ ادائے دیت کی ذمہ داری اسی پر رہے گی۔ بمنزلۃ تاجرین مسلمین فی دار الحرب قتل احدہما صاحبہ، مثال دے کر بات سمجھائی۔ یقضى بالدیۃ علیہ لأن اہل دار الاسلام لا یعقلون، وتمکنہ من هذا القتل لیس بنصرتہم ولا یعقل کافر عن مسلم، چونکہ عاقلہ ہونے کا مدار باہمی تناصر پر ہے اور مسلم و کافر کے درمیان تناصر نہیں ہے، اس لیے مسلمان کافر کی اور کافر مسلمان کی دیت نہیں دے گا۔ اور کفار اگرچہ باہم مختلف ملت رکھتے ہیں، مختلف نظریات والے، لیکن کفر سب برابر ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کی دیت دیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ ان میں کھلی ہوئی عداوت نہ ہو، جیسے یہود و نصارہ، اگرچہ دونوں کافر ہیں لیکن آپس میں کھلی ہوئی دشمنی، اس لیے ان میں سے ایک دوسرے کی دیت نہیں دیں گے، کیونکہ باہمی تناصر جو عاقلہ ہونے کا مدار ہے وہ یہاں منقطع ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایسے ہی منقول ہے۔ ولا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافر لعدم التناصر والكفار يتعاقلون فيما بينهم، کافر لوگ ایک دوسرے کے عاقلہ ہوں گے، وإن اختلفت مللهم، اگرچہ کہ ان کی ملت، ان کا مذہب الگ الگ ہو، لأن الكفر كله ملة واحدة،
قالو مشائخ کہتے ہیں حاذا اذا لم تکن المعادات فیما بینہم ظاہرہ، جب دشمنی ان کے درمیان کھلی ہوئی نہ ہو تب یہ بات ہے کہ وہ ایک دوسرے کی دیت دیں گے ملت کے مختلف ہونے کے باوجود. لیکن اما اذا كانت ظاہرۃ کالیہود والنصارى، عداوت اگر ان کے درمیان بالکل واضح ہے، کھلی ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ کے مابین، تب ینبغی ان لا یتعاقلوا بعضهم عن بعض، اب وہ ایک دوسرے کی دیت نہیں دیں گے. وہکذا نبی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ لانقطاع التناصر، یہی بات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اکیلا ہونے کا جو دار و مدار ہے باہمی نصرت، وہ یہاں پر منقطع ہے لانقطاع التناصر. آگے فرمایا وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَلَهُ بِهِ عَطَاءٌ فحول دیوانہ إلى البصرة ثم رفع فحول دیوانہ إلى البصرة، یا حولا پڑھیں گے پس اس کا دیوان بصرہ کی طرف پھیر دیا گیا. ثم رفع إلى القاضي فإنه يقضي بالدية على عاقلته من أهل البصرة، ایک شخص کوفہ کا باشندہ ہے اور وہ کوفائی کے اندر اہل دیوان میں سے ہیں، تو یہی اہل دیوان اس کے عاقلہ تھے، تو اگر اس نے خطان کسی کو قتل کیا تو اہل دیوان پر دیت آتی، لیکن بعد قتل قبل القضاء، قضائے قاضی سے پہلے قتل کرنے کے بعد قاتل کو بصرہ کے دیوان میں منتقل کر دیا گیا، حول دیوانہ الی البصرۃ، اور بعد انتقال قاضی کے اور بعد انتقال قاضی کے سامنے یہ مسئلہ قتل پیش کیا گیا. تو سوال ہے کہ اب قاضی دیت کا فیصلہ عاقلہ پر کرے گا، لیکن یہ فیصلہ کوفہ کے اہل دیوان پر ہوگا یا بصرہ کے اہل دیوان پر ہوگا؟ کیونکہ وہ پہلے تھا باشندہ کوفہ کا، اس نے قتل کیا، لیکن قضائے قاضی سے پہلے اس کو بصرہ کے دیوان میں منتقل کر دیا گیا، تو عاقلہ اس کے اہل کوفہ ہوں گے یا اہل بصرہ ہوں گے؟ تو مذہب احناف اس سلسلے میں یہ ہے کہ بصرہ کے اہل دیوان پر دیت کا فیصلہ کیا جائے گا، یعنی جہاں اس کے دیوان کو منتقل کیا گیا. اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوفہ کے اہل دیوان پر دیت کا فیصلہ کیا جائے گا جہاں وہ پہلے کا تھا. ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ دیت کا اصل وجوب جرم اور جنایت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب یہ جنایت اس قاتل سے صادر ہوئی تو اس وقت تو اس کا نام کوفہ کے دیوان میں تھا، لہٰذا انہی پر دیت واجب ہوگی. کیونکہ اگر قاضی نے کوفہ والوں پر دیت کا فیصلہ کر دیا ہو اور بعد قضائے قاضی کے اس کو بصرہ کے دیوان میں منتقل کیا گیا تو وہاں بالاتفاق دیت کا وجوب اہل کوفہ پر برقرار رہے گا. لہذا یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ قبل القضاء اس کے دیوان کو بصرہ کی طرف منتقل کر دیا گیا ہو، تب بھی اہل کوفہ ہی پر اس کی دیت واجب ہوں گی. یہ دونوں حضرات کہتے ہیں. احناف کی دلیل اس کا حاصل یہ ہے یہاں پر کہ مال کا وجوب اصل جنایت کی وجہ سے نہیں ہوتا، ورنہ اصل جنایت سے مثل کا وجوب ہوتا ہے. زمان بالمثل واجب ہوتا ہے، اصل تو یہ ہے. نیز اصل جنایت سے مثل کا وجوب قاتل پر ہوتا ہے، پھر مثل سے قیمت کی جانب اور قاتل سے عاقلہ کی جانب جو تحول ہو رہا ہے، یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے، یہ قضائے قاضی کی وجہ سے ہے. تو معلوم ہوا کہ مال کا وجوب قضا کی وجہ سے ہے، لہذا بوقت قضائے قاضی کے فیصلے کے وقت جو اس کے عاقلہ ہوں گے انہی پر دیت واجب کی جائے گی. جب اس نے قتل کیا تھا اس وقت تو عاقلہ تو اہل کوفہ تھے، لیکن قضائے قاضی جب ہو رہا ہے تو وہ اہل بصرہ میں سے ہو چکا ہے، وہ بصرہ کے اہل دیوان میں سے ہو گیا ہے، لہٰذا اہل بصرہ کے اوپر دیت واجب ہوگی، اور اس وقت تو اس کے عاقلہ اہل بصرہ ہی ہوگے. اب رہی بات دوسرا مسئلہ جس پر امام ظفر نے اس مسئلے کو قیاس کیا، یعنی اگر قاتل ابھی کوفہ کے دیوان میں ہے اور کوفہ کے اہل دیوان پر قاضی نے دیت کا فیصلہ کر دیا، پھر قاتل کو بصرہ کے دیوان میں منتقل کیا، یعنی قضائے قاضی کے بعد اگر قاتل کو بصرہ کے دیوان میں منتقل کیا جاتا
تو اب وجوب جن پر ہوا ہے وہاں سے ہٹے گا نہیں، کیونکہ اس کا نام نقل ہے اور نقل ناجائز ہے، یعنی مطلب بعد میں بالاتفاق فیصلہ اہل کوفہ کے دیوان پر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس کو یہاں فرمایا وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَلَهُ بِهَا عَطَاءٌ فحول ديوانه إلى البصرة ثم رفع إلى القاضي فإنه يقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرة، وقال زفر يقضي على عاقلته من أهل الكوفة، وهو رواية عن أبي يوسف، لأن الموجب هو الجناية وقد تحققت وعاقلته أهل الكوفة، وصار كما إذا حول بعد القضاء، ولنا أن المال إنما يجب عند القضاء لما ذكرنا أن الواجب هو المثل، وبالقضاء ينتقل إلى المال، وكذا الوجوب على القاتل وتتحمل عنه آكلته، وإذا كان كذلك يتحمل عنه من يكون آكلته عند القضاء بخلاف ما بعد القضاء۔ یہاں سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے جو امام ظفر نے بات کہی، لأن الواجب قد تقرر بالقضاء، اس لیے کہ واجب جو ہے قضا کی وجہ سے، قضاء قاضی کی وجہ سے اہل کوفہ پر ثابت ہو چکا ہے، فلا ينتقل بعد ذلك، لہذا اب وہ منتقل نہیں ہوں گا اس کے بعد بصرہ والوں کی طرف، لیکن حصۃ القاتل تؤخذ من عطائه بالبصرہ۔ ہاں اتنا خیال ضرور رکھا جائے گا کہ قاتل بھی عاقلہ کا ایک فرد بن کر دیت دیتا ہے، تو قاتل سے جو دیت کا حصہ وصول کیا جائے گا اس عطا میں سے وصول کیا جائے گا جو بصرہ کی ہوگی، لِأَنَّا تُؤْخَذُ مِنَ الْعَطَايَا وَعَطَاؤُهُ بِالْبَصْرَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَلَّتِ الْعَاقِلَةُ بَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِمْ۔ یہ ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اس عبارت کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں مزید سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔